کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف تاریخ کا حصہ نہیں رہتی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک لازوال داستان بن جاتی ہیں۔ کربلا کی کہانی بھی ایک ایسی ہی داستان ہے جو 1000 سال سے بھی زیادہ عرصے سے دلوں میں گونج رہی ہے۔ یہ عزم المیے اور شاعری کا ایک بڑا ہی طاقتور امتزاج ہے۔ تو آئیے مل کر سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ دراصل تھا کیا اور کیسے شاعری نے اس کی یاد کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ تو ہم 7ویں صدی کے ایک ایسے واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ فن نے، خاص طور پر شاعری نے، کس طرح اس 1300 سال پرانی کہانی کو نسل در نسل منتقل کیا ہے اور یہ آج بھی ہماری ثقافت پر کتنے گہرے اثرات مرتب کر رہی ہیں۔ اس پوری کہانی کی روح کو سمجھنے کے لیے ماہر سیاسیات منصور اکبر کنڈی کا یہ جملہ بہت اہم ہے۔ یہ طاقت کے غلط استعمال اور آمرانہ نظام کے خلاف ایک جدوجہد تھی۔ یعنی یہ محض ایک جنگ نہیں تھی بلکہ اصولوں کی جنگ تھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کی گونج آج تک سنائی دیتی ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں اور اس عظیم تصادم کے تاریخی پس منظر کو سمجھتے ہیں۔ یہ طاقت کے خلاف ایک بے مثال موقف کی کہانی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، تاریخ ہے 10 اکتوبر سن 680 اور مقام ہے آج کے عراق میں دریائے فرات کے کنارے کربلا کا تپتا ہوا صحرا۔ یہی وہ جگہ اور وقت تھا جہاں تاریخ نے ایک ایسا موڑ لیا جس کی یاد آج تک تازہ ہے۔ دیکھیے، ہر بڑے تصادم کی جڑ میں کوئی نہ کوئی بنیادی سوال ہوتا ہے۔ یہاں وہ سوال تھا حکمرانی کے جواز کا، ایک ایسا سیاسی بحران جو اس عظیم المیہ کا سبب بنا۔ یہ تصادم دراصل 2 بالکل مختلف نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف اصول تھا، تقویٰ اور اتفاق رائے سے حکومت کا، اور دوسری طرف ایک نئی روایت جنم لے رہی تھی، نامزدگی کے ذریعے موروثی بادشاہت کی۔ تو اس بحران کی چنگاری اس وقت بھڑکی جب امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ یہ ایک ایسا قدم تھا جس نے اس وقت کے قائم شدہ اسلامی سیاسی اصولوں کو براہ راست چیلنج کیا اور حکمرانی کے جواز پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگا دیا۔ اور اسی لیے کربلا کے واقعے کو صرف ایک سیاسی جنگ نہیں بلکہ استبداد کے خلاف ایک اصولی موقف کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ استبداد یعنی ایک ایسا نظام جہاں حکمران کو لامحدود طاقت حاصل ہو اور وہ اسے اپنی مرضی سے اکثر ظالمانہ طریقے سے استعمال کرے۔ اب ہم اس دن کی طرف چلتے ہیں جب یہ سیاسی بحران کربلا کے میدان میں ایک دل خراش المیے کی شکل اختیار کر گیا، جہاں چند لوگوں کا سامنا ہزاروں کی فوج سے تھا۔ میدان جنگ میں 2 گروہ آمنے سامنے تھے۔ ایک طرف امام حسین اپنے گنتی کے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ، اور دوسری طرف یزید کی ہزاروں پر مشتمل فوج۔ تعداد کا یہ جو ناقابل یقین فرق ہے نا، یہی اس جدوجہد کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ امام حسین، ان کے خاندان اور گنتی کے ساتھیوں کو ہزاروں کی فوج نے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور پھر دریائے فرات کے بالکل کنارے ہوتے ہوئے بھی ان پر پانی بند کر دیا گیا۔ یہ وہ ظلم تھا جس نے اس المیے کی شدت کو انتہا پر پہنچا دیا۔ لیکن یہاں ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ایک سانحہ 1300 سال بعد بھی یادوں میں اتنا تازہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کا جواب تاریخ کی کتابوں سے زیادہ ہمیں شاعری اور ادب میں ملتا ہے۔ تو آئیے اب اس ورثے کے فنی پہلو کو دیکھتے ہیں، وہ شاعری جس نے کربلا کی گونج کو صدیوں تک زندہ رکھا ہے اور آج بھی ہمارے دلوں میں بساتی ہے۔ اس یاد کو زندہ رکھنے والی سب سے طاقتور آواز مرثیہ ہے۔ یہ صرف ایک نظم نہیں بلکہ ایک طویل بیانیہ ہے جو امام حسین کی شہادت کے درد کو بیان کرتی ہے، اور اس صنف نے اپنا فنی کمال 19ویں صدی کے لکھنؤ میں حاصل کیا۔ دیکھیے، مرثیہ نگار کا مقصد صرف تاریخ دہرانا نہیں ہوتا، اس کا اصل ہدف تو سننے والے کے دل کی گہرائیوں میں اترنا اور ان جذبات کو بیدار کرنا ہے جو اس المیہ سے جڑے ہیں۔ یہ دماغ سے زیادہ دل کی صنف ہے۔ مرثیے کی ایک خاص ساخت ہوتی ہے جو سننے والے کو ایک جذباتی سفر پر لے جاتی ہے۔ آغاز منظر کشی سے ہوتا ہے، پھر ہیروز کی بہادری اور ان کے نسب کا ذکر آتا ہے، اس کے بعد جنگ کی ہولناکی بیان کی جاتی ہے، اور اس کا اختتام شہادت اور لازوال سوگ پر ہوتا ہے۔ یہ ساخت ہی سننے والے کو کہانی کا حصہ بنا دیتی ہے۔
اس کی شاعرانہ خصوصیات بھی بہت منفرد ہیں۔ ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ زبان انتہائی اعلیٰ اور رسمی ہوتی ہے اور ہر لفظ کا مقصد درد اور جذبات کو ابھارنا ہوتا ہے۔ اس کا حتمی مقصد سامعین کو اس غم میں شریک کرنا ہے کہ وہ رو پڑیں، اور اسی لیے اسے خاص طور پر محرم کی مجالس میں پڑھا جاتا ہے۔ اب ذرا اس شاعری کی خوبصورتی کا ایک نمونہ سنیے، عظیم شاعر میر انیس کے قلم سے۔ رات بھر چل کر سفر خورشید نے منزل کیا، صبح نے پردہ اٹھا کر منہ فلک پر مل لیا۔ ان الفاظ میں جنگ سے پہلے کی اس صبح کی خاموشی اور خوبصورتی کتنی واضح ہے۔ اور پھر جیسے جیسے دن چڑھتا ہے لہجہ بدل جاتا ہے۔ دلیروں، آج ہے روزے کشاکش اور دیرائی، یہاں خون آل محمد بہے گا۔ یہاں شاعر آنے والے المیے کو محض ایک جنگ نہیں بلکہ بہادری اور قربانی کے ایک مقدس لمحے کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ اور آخر میں قربانی کی عظمت کو بیان کرتا یہ شعر: ہم وہ ہیں جن کے لیے فرشتے روتے ہیں، اس دن کو جینے کے لیے ہم نے اپنی نیندیں قربان کی۔ یہ صرف ایک زمینی جنگ نہیں رہی، یہ ایک ایسی قربانی بن گئی جس کی اہمیت کائناتی ہے، اور یہی احساس اس کہانی کو لازوال بناتا ہے۔ تو یہ سب ہمیں ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے، آخر کہانیوں میں ایسی کیا طاقت ہوتی ہے کہ وہ انسان کو عظیم قربانیوں پر آمادہ کر سکتی ہیں اور تاریخ کا دھارا موڑ سکتی ہیں؟ کربلا کی داستان، جو تاریخ اور شاعری دونوں میں زندہ ہے، شاید اسی سوال کا سب سے گہرا اور لازوال جواب ہے۔